ناظرین، اشرف اقبال آپ کے سامنے انفارمیشن ٹیکنالوجیز فار ایجوکیشن کے کورس میں ایک نیا موڈیول ہم اس کورس کو شروع کرتے ہیں، اس نئے موڈیول کو شروع کرتے ہیں دو بڑے لوگوں کے ناموں کے ساتھ۔ ایک چارلی چیپلن۔ چارلی چیپلن کی خاص بات یہ تھی کہ آپ کو یاد ہی ہوگا، لیکن آپ کے جو بزرگ ہیں وہ بہت اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ چارلی چیپلن کی جو سائلنٹ موویز تھیں، جس میں وہ صرف اپنے ایکشن سے اپنی بات سمجھانے کی کوشش کرتے تھے، وہ کتنی پاپولر ہوئی تھی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب موویز میں آواز اور ایکشن تصویر کو مکس کرنا مشکل ہوا کرتا تھا۔ تو چارلی چیپلن کس طریقے سے اپنا مدعا، اپنی بات، اپنی گزارش لوگوں تک پہنچا دیتے تھے بغیر بات کیے ہوئے، صرف ایکشنز کے ذریعے سے۔ ایک بہت بڑا نام ملٹی میڈیا کے اندر، اور جو ٹیکنالوجی وہ استعمال کرتے تھے وہ آپ کے سامنے فلم کی ٹیکنالوجی اور صرف ایکشنز کے ذریعے سے۔ دوسرے جو بڑے کردار جن کا میں نام لینا چاہوں گا، آئنسٹائن۔ آپ کو معلوم ہے ان کی کرامات کے بارے میں، ان کی دریافتوں کے بارے میں، انہوں نے کیا کچھ کہا ایجوکیشن اور ٹیکنالوجی کے بارے میں، وہ ہم بعد میں ذکر کریں گے۔ لیکن یہاں پر وہ کہتے ہیں، Albert Einstein met Charlie Chaplin. Einstein said, "What I admire most about your art is its universality. You do not say a word, and yet the word understands you." اب یہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی، ملٹی میڈیا کے حوالے سے بھی، اور لرننگ کے حوالے سے بھی، پیڈاگوجی کے حوالے سے بھی، کہ آپ بغیر بولے صرف اپنے ایکشنز کے ذریعے سے کس طرح سے اپنا مدعا بیان کر رہے ہیں، کس طرح سے کسی بندے کو کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کو پوری طرح سمجھ آ رہی۔ اس پر چارلی چیپلن نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ "اٹ از ٹرو" ریپلائڈ چارلی چیپلن، "بٹ یور فیم از ایون گریٹر. دا ورلڈ ایڈمائرز یو وین نو باڈی انڈرسٹینڈز واٹ یو سے." یہ بڑی مزیدار بات انہوں نے کی۔ اب طنزن کی ہی یا بغیر طنز کے کہی، دونوں طرح سے بڑی اہم ہے کہ ایک لفظ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا تمہاری باتوں کا، اور اس کے باوجود لوگ تمہاری بہت عزت کرتے ہیں اور تم کو پتہ نہیں کیا سمجھتے۔ مزے کی بات یہ تھی کہ اس زمانے میں ٹیکنالوجی اتنی آگے نہیں تھی کہ آئنسٹائن اپنی تھیریز کو ویریفائی کر سکتے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ جو کچھ میتھمیٹکس نے ان کو جواب دیا، اور یہ چیز میتھمیٹکس میں، ہم میتھمیٹکس کی ایجوکیشن کے اندر، میتھمیٹکس کی لرننگ کے اندر یہ چیز کئی دفعہ ہم پڑھانے کی، سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ جب آپ ایکویژن سالو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک الگ سلسلہ ہوتا ہے، لیکن ان ایکویژن سے جو رزلٹ نکلتا ہے، اس رزلٹ کو آپ اپنی ڈیلی لائف سے کس طرح سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کنکلوژن کو آپ کس طرح انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ایک بالکل مختلف بات ہوتی ہے۔ اکثر ایسا ہوا کہ آئنسٹائن نے میتھمیٹیکل تھیریز کے ذریعے، ایکویژنز کے ذریعے، فارمولاز کے ذریعے ایک ایسے نتیجے پہ وہ پہنچ گئے جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں نے ضرور کوئی نہ کوئی غلطی کر دی ہوگی۔ اس لیے کہ جب انہوں نے انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کی ان فارمولاز کو، جو ہم نہیں کرتے، جو ایک بہت بڑی ہم غلطی کرتے ہیں، ہم ایکویژنز کو صرف ایکویژنز کی فارم میں رہنے دیتے ہیں، ایکس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ آئنسٹائن نے جب بھی اپنی کوئی ڈسکوری کی، اس میں جو ایکس تھا اس کا کچھ مطلب تھا۔ جب انہوں نے کوئی ایسا فینومینا دریافت کیا جس میں ایک انفائنائٹ ماس تھا اور والیوم تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا، اور جو سب کچھ اپنی طرف کھینچ رہا تھا، روشنی بھی اس کی طرف کھنچتی چلی جا رہی تھی، کوئی چیز اس سے باہر نہیں نکلتی تھی، تو آئنسٹائن نے کہا کہ یہ تو میرے نزدیک انٹیوٹیولی میں اس کو احاطہ نہیں کر سکتا، ذہنی طور پہ اس کو ریلیٹ نہیں کر سکتا۔ یہ بڑا ضروری ہے، یہ کنیکشن بنانا، جو ہماری پیڈاگوجی میں، میتھمیٹکس کی خاص طور پہ، فزکس کی عام طور پہ، بہت حد تک ہم اس کنیکشن کو نہیں بناتے۔ تو انہوں نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ نہیں، یہ تو غلطی ہو گئی ہم سے۔ اس کے بعد جب ٹیکنالوجی آگے بڑھی، آئنسٹائن کی وفات کے بعد، تو
ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہم نے دیکھا کہ بلیک ہولز واقعی ایگزسٹ کرتے ہیں. تو یہ کورس ہمارا میتھمیٹکس کے بارے میں بھی ہے، فزکس کے بارے میں بھی ہے، کیمسٹری کے بارے میں بھی ہے، سمجھنے اور سمجھانے کے بارے میں ہے. ٹیکنالوجی کو ہم کس طرح استعمال کر سکتے ہیں اس کو مزید سمجھنے اور سمجھانے کے لیے. ٹیکنالوجی کے ذریعے سے آپ وہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں جو شاید آپ کو پہلے نظر نہیں آتی. جیسے میں نے آپ کو بلیک ہول کی مثال دی، جیسے میں نے آپ کو آئنسٹائن نے گریوٹی کے بارے میں کہا تھا کہ اسپیس کرو ہو جاتی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ میتھمیٹیکلی اس کا کیا مطلب ہے؟ ایکویژنز میں اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی ریمیفیکیشنز کیا ہوتی ہیں؟ یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا. اگلے ماڈیول میں ہم اسی کو آگے بڑھاتے ہیں.